کسی جج کو ماں بہن کی گالی دی جائے تو توہین عدالت ہے، فوراً جیل میں ڈالو۔ ڈی پی او اگر ذرا سی الٹی سیدھی بات کر دے مانیکا صاحب سے، جیل میں ڈالو، برطرف کر دو۔ اعظم سواتی صاحب کی ذرا سی وہ گائے آگے پیچھے کیا ان کے فارم ہاؤس میں چلے گی، برطرف کر دو۔ کسی تھرڈ کلاس جرنیل کی تھرڈ کلاس پالیسی کے خلاف کوئی بات کرے تو ملک سے غداری، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غدار کو پھانسی کی جگہ اس کو بری کر دو، باعزت طور پہ بری کر دو۔ کیوں فریڈم آف سپیچ ہے جناب۔ ویٹیکن سٹی میں پوپ، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا روحانی پیشوا کہلایا جاتا ہے، اس نے آسیہ ملونہ کی فیملی کو بلا کے اجلاس کیا اور کہا کہ پاکستان اسے رہا کرے۔ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں یہ بات کی گئی کہ جی پاکستان اسے رہا کرے، اور جب آسٹریلیا میں کسی عورت نے گستاخی کی تو اس کی رحم کی اپیل کی گئی تو آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ نام نہاد لوگ جو کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چیف جسٹس بن کے یہ کر کے اب کہیں گے جی یہ توہین عدالت کرے، عدلیہ کے فیصلے کو چیلنج کرے، اور تھرڈ کلاس آدمی۔ توہین عدالت تمہیں برداشت نہیں ہے لیکن توہین رسالت تمہیں برداشت ہے۔ اب یقین کرو میرے دل میں جتنی احترام، جتنی رسپیکٹ ان ججز کی، ان تھرڈ کلاس جرنیلوں کی، ان وزیر اعظم کی، ان منسٹرز کی تھی، سب گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی عزت نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کی عزت نہیں ہے، کسی ریلیجس پارٹی کی عزت نہیں ہے۔ آج 31 اکتوبر غازی علم الدین کا یوم شہادت تھا، جان بوجھ کے فیصلہ اس دن کو رکھا گیا، ورنہ کیس کی سماعت تو 8 اکتوبر کو تھی۔ 29 فروری 5-6 سال کے بعد جا کے آتا ہے، 28 دن کا فروری کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے 29 فروری کو ممتاز قادری کو پھانسی دی جائے کہ لوگ برسی نہ منا سکیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ تو قانون کا فیصلہ تھا۔ الو کے پٹھو، یہ فیصلے تم لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، مسلط کیے جاتے ہیں، اور پھر تم لوگ آ کے یہ فیصلے قوم کے سامنے رکھتے ہو۔ قوم کو تم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو گے ساری زندگی؟ ڈرو اس دن سے۔ تم لوگوں نے آج اپنے لیے تو بربادی کا سامان کر ہی لیا، لیکن پاکستان کو جلا دیا تم لوگوں نے۔ تمہارے غلط اور تھرڈ کلاس فیصلوں کی وجہ سے آج پورا ملک جل رہا ہے۔ اور اب یاد رکھنا، میرے الفاظ لکھ لو، ان تھرڈ کلاس لوگوں نے امریکہ کو ایک اور ملالہ دے دی ہے۔ اب دیکھنا راتوں رات اس کا پاسپورٹ بنے گا، راتوں رات آسیہ ملونہ کا ویزا بنے گا، امریکہ جائے گی، برطانیہ جائے گی، دنیا کے ہر ملک میں جائے گی، جا کے یہ اسلام کے خلاف بکواسات کرے گی، کہے گی جی مجھ پہ تو بڑا ظلم ہوا، میں بڑی مظلوم تھی، اور لوگ غلط استعمال کرتے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو۔ اس قانون کو پوری دنیا سے اکھاڑ کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ غریبوں کے، مظلوموں کے حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کا قانون یہ باتیں کرے گی۔ لکھوا لو مجھ سے۔ تم لوگوں نے جان بوجھ کے ایک اور ملالہ بنا کے ان کے حوالے کی۔ پہلے بھی جناب جنرل کیانی صاحب آپ نے ہی ملالہ کو رہا کر وہ بھجوایا تھا نا بڑے پروٹوکول کے ساتھ سرکاری تیاروں میں۔ اس نے جا کے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ فوجی تھرڈ کلاس قسم کے آفسرز ہوتے ہیں، تھرڈ کلاس قسم کے جوان ہوتے ہیں، یہ اپنی کتاب میں لکھا۔ مل گیا صلہ، یہ بھی بہت اچھا صلہ دے گی۔ آگے جج صاحب، جس پاکستان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے میں پہل کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے آج اسی ملک میں ایک گستاخ رسول کو باعزت بری کیا گیا۔ اور آپ لوگوں کو آخر میں پاکستانی قوم ایک بتا دیتا ہوں، گریٹ ولڈرز کی وال پہ جاؤ ٹویٹر پہ، اس نے آسیہ ملونہ کے حق میں باتیں کی ہوئی ہیں۔ ایک گستاخ رسول آسیہ ملونہ کا ساتھ کیوں دے رہا ہے، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سچی تھی، جھوٹی تھی، جو بھی تھی، ایک گستاخ رسول جس نے گستاخانہ خاکوں کا کمپٹیشن ہالینڈ میں کیا، اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بار بار آسیہ ملونہ کی رہائی کا مطالبہ کیوں کیا؟ اب مجھے بتاؤ، یہ لوگ گریٹ ولڈرز کے حامی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو کے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں؟ بات یہاں پر ختم۔